کیا کہ اس قرآن کو لوگوں نے لیا سب کے لیے اگزامپل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت تھی 23 سال کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انقلاب برپا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. خدا پیچھے ہدایات دے رہے ہیں، خدا بتا رہے ہیں کہ یہ اب یہ سوچ رہے ہیں، اب آپ نے یہ کرنا ہے، اب آپ نے یہ کرنا ہے، اب ان کے دل میں یہ ہے، اب آپ چھوڑ دیں، اب عذاب آئے گا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. بالکل. بعد میں ہم لوگوں نے، مسلمانوں نے یہ کیا کہ اس کو ہم نے اپنے اوپر اپلائی کر لیا جی. کہ اب ہم بنیں گے، معاذ اللہ میں تو کہتا ہوں ہم نے اپنے آپ کو رسالت کے منصب پہ فائز کر لیا کہ ہم دنیا کے لیے بدالت بن کے آئیں گے، اور اسی ماڈل پہ جو 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریک کی تھی اس کو ہم نے ایک سیاسی ماڈل کے طور پہ لیا، ایک پولیٹیکل ماڈل کے طور پہ لیا، اور فیصلہ یہ کیا کہ تمام احکامات جو ہیں کفار کو مارنے کے، یہ کرنے کے، فلاں کے، یہ ہم آج کے دور میں اپلائی کریں گے. اس کے نتیجے میں القاعدہ نکلی، بوکو حرام نکلی، اس کے بڑے بڑے نام ہیں. سید قطب صاحب آئے، مودودی صاحب، ہماری ریسنٹ پاس میں مودودی صاحب نے بہت پروپیگیٹ کیا اس کو کہ تمام دنیا میں اسلام کا غلبہ. اس کے نتیجے میں یہ ساری تحریک برپا ہوتی ہے. مسلمان اس مائنڈ سیٹ میں جاتے ہیں کہ اب پیغام نہیں دینا، اب اٹس اس ورسز یو، اب سارے ادھر منظم ہو، سارے ادھر منظم ہو، اب ہم کیا کریں گے؟ ہم جنگ کریں گے، پھر امام مہدی آئیں گے، پوری دنیا میں خون خراب ہوگا. ایک پورا سٹرکچر ہم نے کھڑا کر دیا کانفرنٹیشن کا. اب مجھے بتائیں کہ اس سٹرکچر کی تھوڑی ڈیٹیلز بتائیں اور اس کے نقصانات کیا ہو رہے ہیں اور کیوں یہ غلط ہے. دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مذہب کے بارے میں جب ہم کوئی بات کرتے ہیں نا تو اس کو مذہبی ٹیکسٹ نے کوالیفائی کرنا ہے. ہم خود سے کچھ نہیں کہہ سکتے. خود سے کہیں تو مذہب نہیں، وہ میرا فلسفہ، میری منطق، میری عقل ہے. مذہب نے جو بات کہی تھی اس کی اورینٹیشن بالکل مختلف تھی. جس وقت آپ یہ اورینٹیشن لے کر جاتے ہیں تو اس سے جو مقصود ہے وہ کیا ہے؟ مذہب کا مقصود کیا تھا؟ تزکیہ، پیوریفیکیشن. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. آپ کی جنت. قد افلح من تزکا، کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پیوریفائی کیا. میری پیوریفیکیشن. اچھا، لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ایک ریئیکشنری تحریک ہے، وہاں اجتماعیت کی بات ہوئی تو اس کو فرد پہ لیا. نہیں بھائی، ریئیکشنری تحریک نہیں ہے. فرد کے مسائل اس سے زیادہ بڑے ہیں جو اجتماع کے مسائل. میں غیبت کرتا ہوں، میں جس کو کہتے ہیں سرکشی کرتا ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں، میں تہمتیں باندھتا ہوں، میں جنسی طور پر بالکل بے پرواہ ہو جاتا ہوں، میں لین دین کے اندر بد اخلاقی کو لے آتا ہوں، میری زندگی سراسر حق قتل کرتا ہوں، میں یتیموں کا حق کھاتا ہوں، میں بچوں تک کو ریپ کر دیتا ہوں. یار میں بچوں کو ریپ کر دیتا ہوں. میرے اندر 500 مسائل ہیں. یہ انسان ہے جو ارد گرد پھر رہا ہوتا ہے. دین اس کو اندر کے مسئلے کو ٹھیک کرنا ہے. یہ انسان ہے جن سے جیلیں بھری ہوئی ہیں. یہ انسان ہے جو معاشرے کے اندر فساد پیدا کرتا ہے. اس انسان کو یہ بتانا کہ دیکھو تم نے ایک دن مرنا ہے اور خدا کے حضور پیش ہونا ہے، اپنا تزکیہ کرو، اپنی تطہیر کرو، اپنے آپ کو پاک کرو، اس کو آپ وہاں سے ہٹاتے ہیں. کا یہ بھی ایک مقصد ہے، لیکن اصل مقصد کیا ہے کہ جس کو اللہ نے برداشت کیا ہوا ہے، اللہ نے تو کہا نا بھائی میرے منکر ہے نا، میں نے برداشت کیا ہوا ہے، میں جس کو چاہوں ہدایت دوں اور جس کو چاہوں نہ دوں، میرے ہاتھ میں ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ تو جو کام کریں وہ کریں، ہم کیوں نہ یہ کام کر دیں. تو اس کی پیچھے کچھ چیزیں تو آپ نے اس طرح بیان کی، کچھ چیزیں انشاءاللہ آئندہ سیشن میں ان ڈیپتھ زیر بحث لائیں گے. کچھ ایسے ٹیکسچول پرابلمز ہیں ڈیوائن گائیڈنس کے اندر، انڈرسٹینڈنگ کے پرابلم، یعنی آپ مذہب کی جو عبارتیں ہیں، نصوص ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ارشادات ہیں، ان کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں. تو اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم آگے آئیں گے اس کی طرف نا، کہ جو احادیث کے ساتھ اس کو سمجھنے میں ایشو ہوا. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نکلے اور آپ نے نفاذ شریعت کا مطالبہ شروع کر دیا کہ خدا کی زمین پہ حکمرانی قائم ہوگی، سیاسی طور پہ، خدا کی زمین پہ خدا کا نظام خدا کے ماننے والوں کے ذریعے، میرے آپ کے ذریعے نہیں. ان کی نظر میں تو اگر ہم ان کی انٹرپریٹیشن کو نہیں مانتے تو ہم تو بزدل لوگ ہیں نا.